بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتابنا اتبعناه. یہ 162ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ یہ بھی جلیل القدر حضرات صحابہ میں ہیں۔ ان کے اصل ناموں میں جو نام بتلایا گیا ہے وہ اسلم بتلایا گیا ہے۔ ابو رافع ان کی کنیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جا کر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جو حدیث مبارک بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور جب اس کے پاس میری کوئی حدیث، میری کوئی ایسی بات پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو کرنے کا، یا جس سے میں نے منع کیا ہو، اور وہ حدیث جب اس کے پاس پہنچے تو وہ یہ کہے: لا ادری، میں تو اس کو نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ، اور نہیں ہم نے اس کو اللہ کی کتاب میں پایا ہے، جو کچھ ہم نے اللہ کی کتاب میں دیکھا بس ہم نے اسی کی پیروی کی۔ یہ حدیث مبارک چھوٹی سی حدیث ہے، تاہم اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دین کی بنیاد قرآن کریم ہے، ایسے ہی ہمارے دین کی بنیاد احادیث مبارکہ بھی ہے۔ احادیث مبارکہ بھی ہمارے دین کا ایک رکن ہے، دین کی بنیاد ہے۔ 4 بڑے دلائل جس پر پورے دین کی بنیاد قائم ہے، ان میں ایک قرآن کریم ہے، دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ ہے، اور تیسرے نمبر پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی حکم جب قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث میں موجود نہ ہو، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت کا بڑا طبقہ کس چیز کا قائل ہے، اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر قیاس آتا ہے کہ کوئی امام مجتہد جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا، حدیث کا فہم عطا کیا ہو، وہ اس جیسے مثالوں اور اس جیسے مسئلوں کو دیکھ کر نئے آنے والے احکام کو بیان کرتا ہے، اس کو قیاس کہا جاتا۔ یہ 4 بنیادی دلائل ہیں جن میں سے ایک قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے۔ یہاں حدیث مبارک میں فرمایا کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ جب اس کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے جس میں نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو یا کسی کام سے منع کیا ہو، تو وہ حدیث کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس کو تو نہیں جانتا، میں نے تو ایسا کوئی حکم کتاب اللہ یعنی قرآن میں نہیں پایا، میں تو صرف قرآن کی پیروی کرتا ہوں، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ ایسا اگر کوئی ہے، ایسا کوئی فرد ہے تو گویا کہ وہ گمراہ ہے اور حق سے بھٹکا ہوا ہے، وہ دین کی عمارت کو، دین کی بنیادوں کو ایک طرح سے کھوکھلا کرنے والا ہے۔ کیونکہ جس طرح قرآن کریم پر دین کی بنیاد ہے، احادیث مبارکہ پر بھی دین کی بنیاد ہے۔ خالی قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں بیان کی،
لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر نہیں، ان کا ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو جو حدیث کا نہ ماننے والا ہے، حدیث کا انکار کرنے والا ہے، گویا کہ وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی۔ نماز ہی کو آپ لے لیں، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں، لیکن ان نمازوں کا کیا طریقہ کار ہوگا، نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوں گی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب عشاء میں، ان رکعتوں کا اور ان رکعتوں کی تفصیلات کا ہمیں پتہ احادیث سے ہی چلتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، قرآن کریم تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کرتا ہے، لیکن تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی کہ کتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہے، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی کیا کیا تفصیلات ہیں، یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے اس کا پتہ چلتا۔ تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس حدیث کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایک طرح سے قرآن کو بھی نہ ماننے والا ہے، قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح احادیث، جس طرح قرآن کریم یہ وحی کے درجے میں ہے، وحی کے حکم میں ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ، ایسے ہی احادیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور علیہ الصلوۃ زبان مبارک سے جو بھی بول نکالتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وحی کی علماء 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک وحی تو وہ ہے جو مطلوب کہلاتی ہے، جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں، اور دوسری وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، یعنی جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی، وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ تو دونوں کا ماننا، دونوں پر ایمان لانا اور دونوں پر ہی دین کی بنیاد کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک کے ماننے اور دوسرے کے نہ ماننے سے پورے دین کی عمارت منہدم ہو کر رہ جائے۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ نے گویا کہ ان الفاظ میں کی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے تکبر کے ساتھ گاؤں تکیوں میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور بڑے غرور کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، جب ان کے پاس کوئی حدیث پہنچے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی سے منع کیا ہو، تو یہ کہے گا کہ ہمارے لیے تو بس اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، اور نہیں اس قسم کا کوئی حکم ہم قرآن میں پاتے ہیں۔ حسبنا الکتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی۔ ایسے لوگ آئیں گے جو احادیث کا انکار کریں گے، احادیث کی اہمیت کا انکار کریں گے، احادیث کی حجیت کا انکار کریں گے۔ یہ گویا کہ ایک الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ یہ پیشن گوئی بھی فرما رہے، اور ایسا علماء نے دیکھا کہ ایک طبقہ پیدا ہوا جو خود کو اہل قرآن کے نام سے موسوم کرتا تھا کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں۔ عبداللہ چکڑالوی کے نام سے ایک شخص وجود میں آیا اور اس نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ علماء نے وہ منظر بھی بیان کیا جو اس حدیث میں بیان کیا کہ علماء کے ایک وفد اس کے سامنے گیا تاکہ احادیث کے حوالے سے اس سے مذاکرات کریں، بحث کریں، تو وہ اسی حال میں ایک تخت پر اس نے ٹیک لگایا ہوا تھا، اور علماء کے سامنے بڑے غرور تکبر سے اس نے علماء کا سامنا کیا۔ جب علماء نے حدیث بیان کی تو جواب میں وہی کہنے لگا کہ ہم نے تو قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں پایا، ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ بعینی وہی الفاظ جو اس حدیث کے اندر ہیں اس فرد نے، اس شخص نے کہا جو خود کو اہل قرآن کہتا تھا۔ دیکھنے میں تو بظاہر اہل قرآن کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہم قرآن کو ماننے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو احادیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کو بھی نہیں مانتا اور قرآن کو بھی تسلیم نہیں کرتا، چونکہ یہ بات کہ حدیث مبارکہ سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہی ہمیں قرآن کے قرآن ہونے کا پتہ چلا، صحابہ کرام نے ہی اس کو ہم تک پہنچایا۔ جن حضرات صحابہ نے احادیث پہنچایا وہی قرآن کو پہنچانے والے ہیں۔ احادیث کا انکار کر کے در حقیقت ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال کی اہمیت کو گھٹا رہے ہوتے، یا حضرات صحابہ نے جس طریقے سے حفاظت کر کے اس قرآن کو، اس دین کو ہم تک پہنچایا، اس کا بھی ہم انکار کر رہے ہوتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا انکار، یا حضرات صحابہ نے جو ہمیں پہنچایا ان کا انکار، یہ در حقیقت پوری دین کا انکار ہے۔ نہ قرآن کو ماننا ہے، نہ احادیث مبارکہ کو ماننا۔ تو ایسے طبقات وجود میں آئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان فرمائے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ دونوں ہی ہمارے لیے دین کی بنیاد ہیں، قرآن کریم بھی، احادیث مبارکہ بھی۔ کسی ایک سے انسان کو استغنا نہیں ہے، وہ یہ کہہ دے کہ بس میرے لیے قرآن کافی، حدیث کی ضرورت نہیں، یا میرے لیے حدیث کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لازم ملزوم۔ ایک کا نہ ماننا در حقیقت دوسرے کا بھی انکار کر دینا ہے۔ تو دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت احادیث میں یہ بات بیان کر کے گئے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور دونوں پر ہی دین کی عمارت قائم ہے۔ کسی ایک کا بھی اس میں سے الگ کر دینا پورے دین کی عمارت کو منہدم کرنا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جو 23 سال کا نبوت کا زمانہ گزرا ہے، تقریباً 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ اب 24,000 مرتبہ تو قرآن کی آیت تو ہر دفعہ تو نہیں لائے ہوں گے، کیونکہ قرآن کی آیات 6,600 سے کچھ اوپر بتلائی جاتی، تو 6 اور 7 کے درمیان، 6 سے 7,000 کے درمیان قرآنی آیات ہیں۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد 24,000 مرتبہ ہو رہی، تو وہ کیا تھا جو لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ قرآن کی آیت تو ہر دفعہ نازل نہیں ہوئی، نازل ہوئی ہو تو زیادہ سے زیادہ 6,600 مرتبہ نازل ہوئی ہوگی، 6,000 سے 7,000 کے درمیان نازل، جو 24,000 مرتبہ ان کی آمد ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں وہی احادیث ہی تھی، احادیث کا پیغام تھا جو اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ لے کر آئے۔ لیکن کچھ کو قرآن کی صورت میں پیش کیا گیا اللہ کے حکم سے، اور کچھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صورت میں بیان کیا گیا، اور یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہی پیغام اور تعلیم تھی جو مختلف شکلوں میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ تو دونوں ہی ہمارے دین کی بنیاد ہیں، دونوں پر ایمان لانا اور دونوں کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، یہ دین کو قائم رکھنا ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار یا کسی ایک میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہمارے پورے دین کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ دیتا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا